سادہ زندگی گزارنا جب بات آتی ہے تب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ تھا، زیادہ پیسہ، مطلب وہ دور الگ تھا، زیادہ پیسہ نہیں تھا، وہ صحابیت تھی. مطلب پہلے تو دور الگ تھا اور ان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا، اور وہ صحابیت تھی. مطلب تین الگ الگ پارٹ ہیں. مطلب آج کا دور الگ ہے، اس سے پیسہ بھی زیادہ ہے اور ہم صحابی بھی نہیں ہیں. تو وہ دور الگ تھا، وہ کہہ رہے پیسہ بھی زیادہ تھا اور وہ صحابیت تھے وغیرہ وغیرہ. آپ بتائیں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی صحابیات کی طرح گزارے. لیڈیز کی طرف سے کوشچن تھا. تو بہرحال سب سے پہلی چیز دیکھیے، یہ کہنا کہ صحابہ تھے، مطلب ان کا مقام الگ تھا. اسی طرح اس زمانے میں پیسہ اتنا نہیں تھا تو انہوں نے سادی زندگی گزاری. اسی طرح جو ہے دور الگ ہے، اب تو ہم ویسا نہیں جی سکتے. اس میں یہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، صحابہ ہے، ان کے مقاموں کو اٹینڈ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ بول سکتے کہ بھائی وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے اتنی شدید محبت کی کہ ایسی چیزیں قربان کر دی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ویسی قربانی کو آج کے دور میں دے تو نعوذ باللہ ہم اس کو دیوانہ ہی بولیں گے، اور کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا اردو کے اندر اس کے. تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ جو بول رہے صحابہ مطلب صحابیت تو صحابیات ہے بھائی، یہ تو بالکل صحیح ہے. لیکن کیا یہ بولنا صحابیات تو صحابیات ہے لہٰذا ہم کبھی ویسے بن نہیں سکتے تو لہٰذا ہم کوشش بھی نہیں کریں گے؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے. قرآن نے کیا کہا، اگر تم ویسے ہی مان لو جیسے یہ مان لا تو تم ہدایت پر ہو، تو ان کو تو ان کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی بنا دیا. آپ بولے نہیں تو صحابہ تھے، نہیں، ان کا ایمان تو ہمارے لیے کسوٹی، ویسا ہم کو کرنا ہے. یاد رکھیں. تو لہٰذا یاد رکھیے، اگر دور اور زمانہ بدلتا ہے تو کچھ چیزیں بالکل بدلیں گی. جیسا انہوں نے کہا وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ، بالکل صحیح بات ہے. دور کے حساب سے کچھ چیزیں بدلیں گی، لیکن وہ بدلاؤ کے اندر آپ کے دل میں یہ احساس تو ہمیشہ رہیں گے، اللہ کاش ایسا ہوتا تو میں پھر وہی کرتا جو تیرا حکم تھا، لیکن آج میں مجبور ہوں. سمجھے؟ دور کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ چاہتے ہو عمل نہیں کر سکتے، چاہتے وہ چیز کو لاگو نہیں کر سکتے. تو آپ دل میں کوشش رکھیں گے، نادم ہوں گے اللہ میں نہیں کر پا رہا ہوں. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. صحابہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مانا نہیں کہ اب ان کو چھوڑ دیا جائے. تیسرا کہ اس زمانے میں پیسہ وغیرہ نہیں تھا، اس لیے وہ سادے تھے. میں اس کو ایسا سمجھ رہا ہوں، اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا. تو دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں سادی زندگی گزارو، تو آپ اس کو پیسے سے مت جوڑیے. صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا یہ آپ بولیے مت، صحابہ کے پاس ابتدائی دور میں پیسہ نہیں تھا. لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت اگر میں لے لوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اگر میں لے لوں اور اس کے بعد صحابہ کے پاس جو پیسہ تھا اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان امیجنیبل ویلتھ اللہ نے ان کو دی تھی. ان امیجنیبل، اتنا پیسہ تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. ابتدا دور میں وہ آزمائے گئے، ٹیسٹ کیے گئے. ٹیسٹ میں جب وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے دنیا کے پورے دروازے ان پر کھول دیا تھا. تو وہ بہت مالدار تھے اور اس مالداری میں سادگی کا ہی عالم تھا. آپ سوچئے ایک فوج کا ذمہ دار ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، تو فوج سے کیا کچھ نہیں ملتا جب وار جیتتے ہیں. تو یہ کوئی سادی زندگیاں نہیں گزارے تھے، بہت مالدار لوگ تھے. لیکن اس مالداری کے باوجود بھی کیا حال تھا ان کا. آئیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں. چلیے خیر ان کا نہیں سناتا ہوں، میں عائشہ کا سناتا ہوں، عورتوں کا سوال ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم جو ہے تحفے میں آتے ہیں. 1,00,000 درہم مذاق نہیں ہے. اب تو مالداری ہوگی ایک جھٹکے میں ایک طرح سے دیکھا جائے، اگر ابھی غریب بھی تھی ایک پل پہلے تو. اور یہ کب ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی بات کر رہا ہوں. 1,00,000 درہم آتے ہیں. صبح اٹھ کے نفل روزہ رکھتی ہے آپ، کھانے کو نہیں تھا بول کر نفل روزے سے ہیں. غلام کو بلاتی ہے، اس کو دیکھ کر آؤ، اس کو دیکھ کر آؤ، یہ رشتہ دار کو دیکھ کر آؤ، وہ غریب کو دیکھا آؤ، فلاں کرو، غلام کو آزاد کر دو، یہ کر دو، پیسہ دے دو. افطار کا وقت آتا ہے، کہتی ہے کچھ کھانے کو لاؤ، تو وہ کھانے کو کچھ نہیں کروں. تو کہا 1,00,000 درہم آئے تھے نا عائشہ نے. تو کہا آئے تھے، آپ نے ایسا ہاتھ کھلا چھوڑا کہ 1 روپے بھی باقی نہیں رکھا. تو کہا ٹھیک ہے، تم یاد دلا دینا چاہیے تھا نا، تو میں رکھ لیتی کچھ، اگلی بار آئیں گے تو رکھیں گے. اب یہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو عمر ابن خطاب نے 400 دینار جو ہے، آپ بدری صحابی تھے تو آپ دیتے تھے. دینے والے سے کہا کہ رکنا، اور ابو عبیدہ کیا کرتا وہ دیکھ کر آ کے رپورٹ کرنا مجھے. وہ آدمی لے جاتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین نے آپ کو گفٹ بھیجا ہے. 400 درہم لیتے ہیں اور وہیں کھڑا ہے بھی دیکھ رہا ہے، اور وہیں کا وہی انہوں نے کہا کہ یہ 4 اس کو دے دو، وہ 10 اس کو دے دو، یہ تم 2 رکھ لو، غلام کو فلاں دے دیے، یہ کر لیے، پورا 400 ختم. اسی ٹائم یہ 1,00,000 خرچ کرتی پورے دن میں. وہ تو اسی ٹائم وہ آدمی صرف دیکھ رہا ہے اور آ کے بولتا ہے امیر المومنین ابو عبیدہ نے پورا خرچ کر دیا. عمر ابن خطاب نے کہا الحمدللہ امت میں آج بھی لوگ ایسے زندہ، اور مجھے یہی امید تھی کہ ابو عبیدہ یہی کریں گے اس پیسے. تو پیسے کا مسئلہ نہیں تھا ان کے پاس. تو آپ یہ تو بولی ہی مت کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو اب ایک پیسہ آنے سے ہماری لائف سٹائل بدلیں گی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پرابلمس بھی چینج. نہیں، پیسہ ان کے پاس بہت تھا. جہاں تک آپ بولے صحابہ تو صحابہ، یہ تو بالکل میں ماننا صحابہ تو صحابہ، لیکن اس کا معنی نہیں کہ ان کو آپ اتنا اوپر کر دے کہ لائق ہے عمل ہی نہ سمجھے ان کے ایسا، ویسا نہیں. ہاں مقام کے اعتبار سے تو صحابہ ہے، باقی ساری چیزوں کو آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی جہاں تک ہو سکتا کوشش کرنا ہے.
وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے، تو وہ دور کا اجر بھی الگ تھا، تو یہ دور کا اجر بھی الگ ہے. یہ بات کو بھی تو آپ یاد رکھیں نا. اللہ تعالیٰ جیسے آزمائش میں ڈالیں گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. تو میری جو طاقت ہے مجھے وہی سچویشن سے گزرنا پڑے گا، اور اس کا انشاءاللہ ویسے ہی بدلہ ملنے والا ہے مجھے. تو لہٰذا اس کا معنی یہ نہیں کہ حلال کو حرام کر لیں، حرام کو حلال کر لیں یہ بول کے کہ وہ دور الگ تھا یہ دور الگ تھا. جہاں تک پیسے کا تو آپ یہ بالکل مت بولیے، صحابہ صحابیات بہت مالدار لوگ، بہت مالدار لوگ. صحابیات بھی کہہ رہا ہوں میں، یہ تو آج کے زمانے میں ہم نے عورتوں کے پورے حق مار دیے، ورنہ صحابیات بھی بہت امیر تھے. میں واقعہ سنوں آپ کتنے امیر تھے. ایک صحابی بڑے غریب ہیں، گھر کو سنبھال نہیں پا رہے، چلا نہیں پا رہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نام ہے، بڑے مشہور صحابی ہے، غریب صحابی ہے. اب ان کی بیوی کہتی ہے عبداللہ میں تو مالدار عورت ہوں، میرے پاس کچھ زکوٰۃ کا پیسہ جو میری مال سے نکل رہا ہے. کون بول رہی ہے؟ آپ سوچو خالی، ہسبینڈ کو وائف بول رہی ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میری زکوٰۃ نکلنے والی، تم کو دے دوں کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول سے تو مسئلہ پوچھنا پڑے گا، یہ کیا ہے کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ لیکن حیا بھی آ رہی ہے نا، کیسے پوچھیں گے، مطلب کیا منہ سے. تو کہا تم ہی جا کے پوچھو، میں نہیں پوچھتا، میرے کو تو شرم آ رہی. سمجھ رہے؟ پھر یہ گئی اور خاموشی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور عورت آ گئی تھی لیکن تب تک اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. کہا کہ کسی کا شوہر غریب ہو تو کیا بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، چونکہ شوہر کی ذمہ داری بیوی ہے، بیوی کی ذمہ داری شوہر نہیں یاد رکھی. تو آپ جن کے ذمہ دار ہیں ان پہ آپ زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتے، یاد رکھیے. تو باپ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یا گھر میں وہ رشتے دار جن کو آپ پالتے اور سنبھالتے ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھا؟ چونکہ آپ کی ذمہ داری میں ہو. تو شوہر کی ذمہ داری بیوی ہے، لیکن بیوی کی ذمہ داری شوہر نہیں ہے، تو کہا دے دو. ایسی مالدار بھی عورتیں تھیں جو اپنے شوہروں کو زکوٰۃ دیتی تھی. تو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ جب کسی چیز پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم اس کو ایسا بنا دیتے ہیں، اور جب کرنا چاہتے ہیں نا تو دیوانگی کی حد تک چلے جاتے ہیں. ٹیڑھے مڑے بالوں کو بھی سیدھے کر کے آ جا رہے ہیں آپ کسی کے پیچھے فالو کرنے کے لیے خالی. کیونکہ پاسبل ہے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے بعد میں سے، پتا نہیں کسی کے بال ایسے ہو جا رہے پھر سیدھے ہو رہے نہیں، آدھے ٹیڑھے ہو جا رہے آدھے سیدھے ہو جا رہے، اسٹریٹننگ کے بعد بہت پرابلم آتے ہیں.